قاسم کے لیے یہ بات پھر چونکا دینے والی تھی۔ وہ اپنے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ سراغ رسانی کی ذمہ داری سنبھالتے ہی پہلے قدم پر اسے سراغ ملنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کا ذہن ایک عیسائی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے تہوار والے روز قاسم کی جان بچائی اور جو سکندر کی البانوی کنیز کی بیٹی ہے۔ اس نے بے صبری سے بات کرتے ہوئے پوچھا، لیکن شہزادہ حضور، اس لڑکی کا پتہ بھی تو عنایت فرمائیے تاکہ ہم اس کا شکریہ ادا کرنے جا سکیں۔ بہت خوب، سبحان اللہ! تو ہمارے 5000 سالار اور شاہی سراغ رساں جناب قاسم بن ہشام ایک عیسائی لڑکی کے دام حسن میں گرفتار ہو ہی گئے۔ شہزادہ محمد خوب ہنس رہا تھا۔ قاسم نے بھی اداکاری کرتے ہوئے ہنس دیا۔ شہزادہ محمد نے پھر کہا، ٹھیک ہے، ہم آپ کو مارسی کا پتہ بتا دیتے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، پہلے وہ پوری کیجیے۔ قاسم نے چونک کر پوچھا، بے شک، فرمائیے، کون سی شرط ہے؟ شہزادہ محمد نے ہنستے ہنستے کہا، ہماری شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے دوست بننے کا وعدہ کیجیے۔ آپ ہمارے ساتھ وعدہ کیجیے کہ آپ ہمارے ہمراہ شکار کے لیے بھی جایا کریں گے اور ہمیں ملنے کے لیے یہاں قصر سلطانی میں بھی تشریف لایا کریں گے۔ قاسم نے اطمینان کی سانس لی اور فوراً کہا، آپ کی شرط منظور ہے۔ قاسم کی بات کے ساتھ ہی دونوں ہنس دیے۔ قاسم نے نوعمر شہزادے کے ساتھ وعدے کا ہاتھ ملایا اور کہا، ٹھیک ہے حضور، اب آپ فرمائیے، سکندر بیگ کی البانوی کنیز کا پتہ۔ شہزادہ محمد نے قاسم کو مزید تنگ نہ کیا اور بتا دیا، شاہی محل کی عقبی کالونی میں البانی کنیز مارتھا کا گھر ہے۔ اب قاسم کے لیے شہزادے کے پاس مزید رکنا ممکن نہ تھا۔ اپنے مشن کا پہلا سراغ مل چکا تھا، چنانچہ کچھ دیر بعد اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ نوعمر شہزادے نے مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادہ محمد قاسم کو دیوان خاص کے دروازے تک چھوڑنے آیا اور جب قاسم روانہ ہونے لگا تو شہزادے نے ایک عجیب بات کر دی، دوست، ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ البانوی کنیز کے گھر شکریہ ادا کرنے سے زیادہ سکندر بیگ کی سازش کا سراغ ڈھونڈنے جا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو روکیں گے نہیں۔ قاسم نے خفیف نظروں سے شہزادے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی بصیرت کی دعوت دی۔ قاسم نے سوچا کہ سلطان مراد خان ثانی کی نسبت اس کا بیٹا محمد زیادہ ذہین اور صاحب بصیرت تھا۔ پھر قاسم نے شہزادے کو سلام کیا اور محل سے نکل کر چلا گیا۔ اب اس کے دماغ میں سنسنی کے گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد مارسی سے مل لے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کا یہ یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ مارسی ہی وہی لڑکی ہے جسے زیتون کے باغات میں ملنے کے لیے آئی تھی۔ ابھی شام ہونے میں کچھ دیر تھی اور اس رات کے اندھیرے میں مارتھا کے گھر جانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے وقت گزرنے کے لیے اپنے گھوڑے کا رخ گھر کی جانب موڑ دیا۔ گھر پر اس کا بھائی طاہر موجود تھا۔ قاسم گھر میں داخل ہوا تو بچے دوڑ کر آئے۔ اب اس کے بھتیجے اس کے ساتھ پوری طرح مانوس ہو چکے تھے۔ وہ گھر آتا تو اس کے ساتھ اچھلنے کودنے لگتے۔ اس کے والدین بھی ادرینا کی زندگی سے مطمئن تھے، کیونکہ یہاں وہ اپنے دونوں بیٹوں، بہوں اور پوتوں کے ساتھ تھے۔ قاسم کی ماں زیادہ بوڑھی نہ تھی، وہ ایک دیندار عورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دونوں بیٹے مذہبی خیالات کے مالک تھے۔ قاسم اپنے کمرے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا کہ طاہر داخل ہوا۔ سنا ہے آج سلطان نے بلوایا تھا تمہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تو کسی سے ذکر نہیں کیا۔ قاسم نے کسی قدر حیرت سے کہا، مجھے تمہارے دوست 10,000 سالار حسن آغا نے بتایا ہے۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور قاسم کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ جی ہاں، سلطان بیک وقت 2 لشکر روانہ کر رہا ہے، ایک ہنیاڈے کے مقابلے میں یورپ کی جانب اور دوسرا کونیا کی بغاوت ختم کرنے کے لیے۔ قاسم نے بتایا، تمہیں کون سے لشکر میں شامل کیا گیا ہے؟ مجھے سلطان نے حکم دیا ہے کہ میں یہیں رہ کر قیصر کے جاسوسوں کا کھوج لگاؤں۔
اس نے مجھے شاہی سوراخ رساں مقرر کیا ہے۔ قاسم نے کسی قدر جھجکتے ہوئے بتایا، یہ کیا بات ہوئی شاہی سوراخ رساں؟ کیا تم اب 5000 سالار نہیں رہے؟ طاہر نے حیرت سے پوچھا۔ قاسم بولا، نہیں ایسی بات نہیں، دراصل میں نے خود سلطان کو بتایا تھا کہ ادرینا میں قیصر کے جاسوس موجود ہیں۔ قاسم کو ایک خیال آیا اور اس نے اپنے بھائی سے سوال کر دیا، بھائی جان، ابو جعفر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ وہی ابو جعفر جو ایک بار ہمارے گھر آیا تھا۔ طاہر نے سنسنی زدہ نظروں سے قاسم کی جانب دیکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد دھیمے لہجے میں کہنے لگا، میں تو یہی جانتا ہوں کہ وہ ایک بغدادی دروازے کی مسجد کا خطیب ہے۔ ہاں، البتہ یہ بھی سنا ہے کہ اس کے تعلقات دربار شاہی تک پھیلے ہوئے ہیں۔ طاہر کی بات سن کر قاسم درمیان میں بول پڑا، نہیں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ ادرینا میں کہاں سے آیا؟ اس کا حدود و اربع کیا ہے؟ اور یہ کہ ادرینا میں اس کا کوئی اور رشتہ دار بھی ہے؟ طاہر کچھ سوچنے لگا۔ اس نے چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد کہا، جہاں تک مجھے معلوم ہے ادرینا میں ابو جعفر کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ یہ شخص عرب کا باشندہ ہے اور پچھلے کئی سالوں سے یہاں ادرینا میں مقیم ہے۔ یہ جان کر کہ ابو جعفر کا کوئی رشتہ دار ادرینا میں نہیں، قاسم کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور طاہر سے کہنے لگا، بھائی جان، آپ نے غور سے ابو جعفر کا چہرہ دیکھا ہے؟ آپ یاد کریں، وہ عربوں کی طرح گورا چٹا اور صحت مند ضرور ہے، لیکن اس کی آنکھیں عربوں سے مشابہت نہیں رکھتیں۔ اس کی آنکھوں کی نیلی رنگت لاطینی اقوام جیسی ہے۔ قاسم کی بات سن کر طاہر ہنس دیا، ارے بھائی، تم تو سچی مچی جاسوس بن گئے، تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ ابو جعفر یہاں 20 سال سے مقیم ہے، آج تک تو کسی نے اس پر شک نہیں کیا۔ اب تم ہو کہ اسے عرب ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، حالانکہ وہ عمدہ لہجے میں عربی بولتا ہے۔